پچھلے خطاب میں نے دو چیزیں عرض کی تھی حدیث کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی کیا لگ جاتا ہے. تو عرض کی فما جلاؤہا یا رسول اللہ دل کی جلا کیا ہے, یعنی دل کا زنگ کیسے دور ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان فرمایا, تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کرنا, وذکر کثرت الموت, اور موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا. یہ دو چیزیں میں نے عرض کی تھی اور آپ سب نے ارادہ کیا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے اور ہم نے اپنی موت کو یاد رکھنا ہے. آج تیسری چیز جس پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم تزکیہ چاہتے ہیں, تزکیہ کا مطلب چاروں چیزیں, تطہیر فکر, تصفیہ قلب, تزکیہ نفس اور تجلیہ روح, تو ان کے لیے بنیادی جو چیز ہے تزکیہ کے لیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. کس کا ذکر کرنا؟ ذکر کا لفظی معنی ہوتا ہے یاد کرنا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا. ہم 24 گھنٹوں میں کتنی بار اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ صوفیہ کے یہاں جو خانقاہی نظام ہوتا تھا, جب کوئی سالک آتا تھا تو اس سالک کو ذکر پر لگا دیا جاتا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کا دل ستھرا ہو, اور جو دل ستھرا ہوتا تھا وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا تھا. تو ہم کم از کم کچھ وقت نکال کر مصلی پر بیٹھیں اور بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں. ذکر کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ یا اللہ پڑھیں, وہ بھی ذکر ہے, لیکن اس کے علاوہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی ذکر ہے. بیسیکلی ذکر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ذکر باللسان, نمبر 2 ذکر بالقلب, نمبر 3 ذکر بالجوارح, یعنی اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا. زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات کا ذکر کریں یا اس کی صفات کا بیان کریں, تو یہ زبان سے کر رہے ہیں تو یہ ذکر لسانی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ذکر کرنا جسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. مثلا ہم یاد کریں تو ہم یوں یاد کریں گے کہ ہم پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کوئی بت کے سامنے جھکا ہوا ہے, کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے, کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی کی عبادت نہیں کر رہا, منکر ہو گیا ہے, ملحد ہو گیا ہے, تاروں کی, سورج کی, مختلف چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں. ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں, اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو اب دل میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ کہلاتا ہے ذکر قلبی. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اور تیسرا ذکر ہوتا ہے ذکر بالجوارح, یعنی اعضاء سے ذکر کرنا جس میں اعضاء کا استعمال ہو. جیسے مثال کے طور پر حج پر جاتے ہیں تو اب طواف کر رہے ہیں تو پورا جسم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہا ہے, یہ ذکر بالجوارح ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج کے پرفتن دور میں اگر فتنوں سے بچنا ہے تو آپ پکے نمازی بن جائیں. آپ اپنے بچوں کو پکا نمازی بنا دیں, آپ اپنی فیملی کو پکا نمازی بنا دیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں تینوں ذکر موجود ہے. کون سے اذکار موجود ہے؟ ذکر لسان بھی موجود ہے, ذکر باللسان بھی موجود ہے, ذکر بالجوارح بھی موجود ہے, اور ذکر بالقلب بھی موجود ہے. مثلا آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر, اب آپ نے ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک, سورہ فاتحہ پڑھی الحمدللہ, یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور کس سے ہو رہا ہے؟ تو یہ کون سا ذکر ہو گیا؟ ذکر باللسان ہو گیا. پھر اسی طرح نماز میں جو خشوع و خضوع کا حکم دیا گیا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا جسم بھی نماز میں ہو اور آپ کے قلب کی توجہ بھی رحمت الہی کی طرف. خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا, یہ جو خشوع و خضوع ہے یہ ذکر قلبی ہے. یہ چونکہ اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے, روح کے ساتھ ہے, قلب کے ساتھ ہے, تو یہ ذکر قلبی ہے. اور جو آپ رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, جلسہ کر رہے ہیں, نماز کے جتنے بھی اعضاء آ گئے اس میں چونکہ اعضاء کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ ذکر بالجوارح بھی حاصل ہو گئے. تو گویا کہ ایک نماز آپ نے پڑھی ہے اس میں تینوں اذکار کیے ہیں. آپ نے ذکر لسانی بھی کر لیا, ذکر قلبی بھی کر لیا, اور ذکر بالجوارح بھی کر لیا. تو کم از کم نماز کی پابندی کو یہ یاد رکھیں کہ تزکیہ کا سب سے محفوظ ترین راستہ وہ ہے تلاوت قرآن, نماز اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. یہ محفوظ ترین راستہ. اس کے علاوہ بہت سارے جو صوفیہ نے طریقے بیان کیے, میں ان کی مخالفت نہیں کرتا, وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن ان کی جو حیثیت ہے وہ سبب کی ہے. وہ بیسیکلی پہنچانے والے ہیں, وہ مقصود نہیں ہے.
ٹھیک ہے؟ تو آج کے دور کے اندر اگر ہم یہ عادت بنا لیتے ہیں کہ ہم نے روزانہ تلاوت قرآن کرنی ہے، ہم نے 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا دل ستھرا ہو جائے گا، اور جب دل ستھرا ہو جائے گا تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ صوفیاء کی ایک بڑی بحث کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے ذکر خفی، کیا ہوتا ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ اور ایک ہوتا ہے ذکر جلی، جسے ہم یوں بھی کہتے ہیں ذکر بالجہر، یعنی اونچی آواز میں، جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو بعض جگہوں پر اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے ذکر جہری کہا جاتا ہے۔ بعض صوفیاء کے یہاں محفل جمتی ہے، سارے لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر بالجہر ہوتا ہے۔ تو بعض صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک ذکر خفی جو ہے وہ افضل ہے۔ ذکر خفی کیا ہے؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا ہر لمحہ ذکر میں تھا، اور وہ ذکر جو تھا وہ ذکر خفی تھا، اور وہ چونکہ دل میں ہو رہا ہوتا ہے تو ریاکاری کے امکانات کم ہوتے ہیں، چونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ دل میں کیا کر رہے ہیں، آپ دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کو ملحوظ نگاہ رکھا ہوا ہے۔ اور بعض صوفیاء کا کہنا یہ کہ ذکر جلی افضل ہے، یعنی ذکر بالجہر افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو ترغیب بھی ملتی ہے، اور جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ذکر پر گواہ بن جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ چاہے ذکر خفی ہو، چاہے ذکر جلی ہو، بالجہر ہو یا بالخفا ہو، دونوں صورتوں کے اندر مقصود کس کو پانا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، رب کو پانا ہے۔ تو دونوں کا اپنا اپنا مشرب ہے۔ ایک کا مشرب یہ ہے کہ سارا عالم ہو مگر دید آئے دل دیکھے تجھے، بعض صوفیاء کا یہ مشرب ہے کہ سارا عالم ہو، ساری دنیا موجود ہو، یعنی میں لوگوں کے درمیان موجود ہوں، لیکن دید آئے دل دیکھے تجھے، میرا دل لوگوں کے ساتھ نہ ہو، میرا دل جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ رہا ہو۔ سارا عالم ہو مگر دید آئے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ ٹھیک ہے؟ جسے نظام پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے، لیکن دل لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، دل کس کی رحمت کے ساتھ جڑا ہوتا تھا؟ عفان بابا، کس کی رحمت کے ساتھ؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ یعنی بعض صوفیاء کا جو مشرب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوش آئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اب دونوں کا اپنا اپنا نظریہ ہے، آپ کو جس میں لطف مل رہا ہے، کبھی آپ ذکر خفی کر لیجئے، کبھی آپ ذکر جلی کر لیجئے۔ تو جب آپ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں گے تو دل کو تصفیہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہو جائے گا تو آپ ہو جائیں گے، ابھی ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ کون ہیں؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ پھر ہو جائیں گے سچے سچے مسلمان۔ کیا ہو جائیں گے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ اور جب آپ اور میں سچے سچے مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری ذات کسی کے لیے ٹینشن کا سبب نہیں ہوگی، تکلیف کا سبب نہیں ہوگی، ہماری ذات ہمارے دشمنوں کے لیے بھی راحت کا سبب ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ صوفی کا جو طرز ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ٹھیک ہے؟ عقل والا کچھ اور سوچتا ہے، عشق والا کچھ اور سوچتا ہے۔ تو وہ جو عشق کی نگاہ ہے، جب تزکیہ حاصل ہو جائے گا تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی، سکون حاصل ہو جائے گا، اور مقصد کے مطابق زندگی گزرے گی، چونکہ تزکیہ مقاصد النبوہ میں سے ایک بنیادی مقصد ہے۔ تو آپ سب یہ ارادہ کرتے ہیں، آج ایک اور چیز ایڈ ہو گئی۔ پہلی چیز تھی تلاوت قرآن، قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑنا۔ تو آپ سب ارادہ کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ ایک رکوع اگر آپ پڑھ سکیں نا روزانہ، ایک رکوع، زیادہ نہیں، تو آپ ایک رکوع پڑھیں، روزانہ پڑھیں، جو اثر کلام الہی میں ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو قوالیاں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے، بعض مزاروں کے اوپر قوالی کا سلسلہ ہے، اور بعض اکابرین سے، بعض بزرگوں سے قوالی بہت ساری شرائط کے ساتھ ثابت ہے۔ اب وہ بعض اوقات جیسے ہم جو ہے وہ عدم جواز کے قائل ہیں۔ ہم کس کے قائل ہیں؟ میں ایک چینل پہ ہوتا تھا تو وہاں پہ قوالی بڑی چلتی تھی، تو میرا اکثر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اختلاف رہتا تھا۔ کئی بار بعض تھے جو بیچارے کمپرومائز کر کے بیٹھ جاتے تھے قوالی کے اندر۔ میں کہتا تھا میں جب اس کا قائل نہیں ہوں تو میں اس پروگرام میں کیوں بیٹھوں؟ میں نہیں بیٹھا آج تک۔ اب وہ بحث برائے بحث کے اندر نا کہ جی آپ عدم جواز کیے تو فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، تو میں ایک سوال کرتا تھا، میں یہ کہتا تھا جی آپ قوالی کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے روح
کو جو ہے جلا ملتی ہے، کیفیت بدلتی ہے، دل کے اندر ایک کیفیت آتی ہے اس کی وجہ سے. میں اسے کہتا تھا، ایک شخص کو کہتا تھا، میں کہتا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک ہے قرآن کی تلاوت. کس کی تلاوت؟ دوسرا ہے قوالی. ٹھیک ہے، میں آپ سے زیادہ بات نہیں کرتا، زیادہ سوال نہیں کرتا. ان دو چیزوں میں پاورفل کیا ہے؟ دلیل کے اعتبار سے مضبوط قرآن کس کا کلام ہے؟ ٹھیک ہے، قوالی تو کسی شاعر نے لکھا اور کوئی قوال پڑھ رہا ہے. اور بعض اوقات آج جو تماشا لگایا ہے نا، بعض لوگوں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، کس کی تسکین کے لیے؟ انہیں نوٹ اڑانے ہیں، انہیں دھمال ڈالنی ہے، انہیں تماشا لگانا ہے، لائٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اور قوالی کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہمارے مسلک اور ہمارے دین. ٹھیک ہے، وہ بے لگام ہو چکے ہیں، وہ کر گزرتے ہیں، سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، جوابات ہم نے دیتے ہوتے ہیں، وہ پوری مجلس. اب جو روحانیت کلام الہی میں ہے، میرا آپ سے سوال ہے، جو قوالی کے جواز کے قائل ہیں ان سے بھی سوال ہے کہ جو روحانیت تلاوت قرآن سے ملے گی، کیا وہ قوالی سے مل سکتی ہے؟ قرآن منصوص ہے، قوالی غیر منصوص ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کئی خرابیاں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا. اور پھر آپ کیفیت کی بات کرتے ہیں. آج کا آدمی، آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، آج جو قوالی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ قوالی کو سنتے ہوئے اس کے روح کو مطلب کیا جلا مل رہی ہوتی؟ وہ تو مزہ لے رہا ہوتا ہے، شیطان اسے بہکا رہا ہوتا ہے، وہ جھوم رہا ہوتا ہے. کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ کفریہ اشعار، کون سے اشعار؟ قوال پڑھ رہا ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. بعض اپنے شیخ کی محبت میں سن رہے ہوتے ہیں، یعنی مطلب بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کا تعلق درس نظامی سے رہا ہے، لیکن کہیں پہ جا کے بیعت ہوئے، وہ کہتے ہیں جی شیخ نے لگائی ہوئی ہے تو ہم سنیں گے. بھائی حکم شرع سے کوئی بھی ماورا نہیں، حکم شرع سے کوئی بھی مطلب ایسا نہیں کہ کوئی بھی کہے کہ میں جو ہے شرع سے اوپر چلا گیا ہوں، میرے اوپر قلم شریعت نہیں لگے گا. کوئی بھی ہے وہ شرع کے قلم کے تحت ہے. اگر وہاں پر کوئی غیر شرعی عمل ہو رہا ہے، کوئی غیر شرعی بات ہو رہی ہے، تو اس کا رد کیا جائے گا اور جو اس میں ملوث ہے اس کی تضمین کی جائے گی. تو اب اصل جو چیز ہے وہ ہے تلاوت قرآن، جو کلام الہی ہے. تو جب آپ کے پاس محفوظ ترین راستہ موجود ہے تو پھر آپ مشکوک راستے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ تلاوت قرآن کریں، آپ کے دل کو تزکیہ حاصل ہوگا. آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، آپ کے دل کو تزکیہ حاصل ہو. ایون جو ہماری محافل نعت ہے، ان محافل نعت کا مقصد کیا ہے؟ دل کی کیفیت کو بدلنا، تزکیہ. لیکن آپ احباب مجھے بتائیں کہ آج جو حال ہم نے اپنی محافل نعت کا کر دیا، مثلا آپ یہاں پر آئے، کیا سننے کے لیے آئے جی؟ قرآن و حدیث. کیا سننے کے لیے آئے؟ کہ ہم خطاب میں جا رہے ہیں، خطاب جمعہ میں جا رہے ہیں، ہم قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے. مسجد میں کس کے لیے آئے؟ بولیے اونچی آواز سے. تو آپ کو نفع ہوگا نا. اگر آپ صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے جائیں اور اس طرح کا انداز اپنایا جائے جس انداز کے نتیجے میں روحانیت کو نقصان پہنچ رہا ہو، فائدہ تو دور کی بات ہے، اور آپ کو وہ کیفیت حاصل نہ ہو رہی ہو. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں محافل نعت ہوتی ہیں تو میں اکثر ایک ترغیب دیتا ہوں کہ جس طرح آپ ایک نعت خواں کو بلا رہے ہیں، آپ اس محفل کے آغاز میں ایک اچھے قاری کو بلائیں. کس کو بلائیں؟ اور 15 منٹ وہ قاری صاحب جو ہیں، ہم نے شروع میں یہ کیا تھا اپنی مدینہ مسجد میں کہ قاری صاحب کو ہم انوائٹ کرتے تھے، وہ اچھے انداز میں 15-20 منٹ تلاوت قرآن کریں. آپ احباب مجھے بتائیے کہ اس کا کما حقہ نفع حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا؟ ہم ہر ایک کو بلوائیں گے، لیکن ہم یعنی ہماری پوری محفل ہو جائے گی، اس محفل میں 10 منٹ قرآن نہیں پڑھا جائے گا. ہم نے اپنے تعلق کو قرآن سے اتنا کمزور کیوں کر دیا؟ ہم کیوں قرآن سے اتنے دور ہو گئے؟ ہم کیوں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، فہم قرآن نہیں کرتے؟ یہ یاد رکھ لیں کہ ہماری بقا قرآن سے ہے. کس سے ہے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو ہماری بربادی کی وجہ قرآن کو بلانا ہے. اب اگر ہم بلندی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں رشتہ کس سے جوڑنا پڑے گا؟ قرآن سے. تو جب ہمارا تعلق قرآن سے ہو جائے گا، ہمارے دل کو جلا مل جائے گی. تو تلاوت قرآن کریں، موت کو یاد رکھیں. کس کو یاد رکھیں؟ جب بھی بہک رہا ہوتا ہے نا، بندہ غفلت میں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ غفلت میں جاتے ہوئے جیسے ہی اسے موت یاد آتی ہے تو وہ جاگ جاتا ہے کہ میں کیا کر لوں گا، کتنا مال کما لوں گا، کتنا لوگوں کو بے وقوف بنا لوں گا، کتنا ظلم کر لوں گا، آخر میں نے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے.
تو جیسے جیسے موت یاد آتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. دوسری چیز، تیسری چیز جو آج کے خطاب میں ایڈ ہوئی وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. کس کا ذکر کرنا؟ تو روزانہ، جیسے میں اکثر آپ کو یہ ترغیب دیتا رہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھی، دل پر توجہ کریں اور 7 بار آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ. یہ اللہ کا اسم جلالت سے ذکر ہے، یا اللہ یا اللہ. دل پر توجہ کی، 7 بار ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھا. آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو وہ کیفیت ملنا شروع ہو جائے گی. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو تطہیر فکر عطا فرمائے، تزکیہ نفس عطا فرمائے، تصفیہ قلب عطا فرمائے اور تجلیہ روح عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.